السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج نمبر 280. نزول عیسیٰ. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دنیا میں نزول فرمائیں گے. وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. قرآن مجید اور صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں دنیا سے زندہ اٹھا لیا گیا تھا اور قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا، اور ان کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے. ان کی وفات سے پہلے سب اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے. ٹھیک ہے، نئے نبی کی حیثیت سے نہیں، کیونکہ بعض لوگ اس بات سے دھوکہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے. وہ بنی اسرائیل کی طرف پہلے ہی رسول بن کر آ چکے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا نا، وہ رسولاً الی بنی اسرائیل. وہ صلیب کو توڑیں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو مار دیں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، مال کی بہتات ہو جائے گی، کوئی شخص مال لینے کے لیے تیار نہ ہوگا، یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا. ایک سجدہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہوگا. اس کے بعد ابو ہریرہ اس کا یعنی اس کا مطلب یہ کہ دنیا کے حالات ایسے ہوں گے کہ ایک سجدہ بھی انسان، یعنی کہ مختلف چیزیں نا اس میں، آپ نے صلیب توڑ دیں گے، پھر جزیہ خنزیر ختم کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، مال زیادہ ہوگا، کوئی مال لینے کو تیار نہ ہوگا. اور ایسے وقت میں وہ آئیں گے اور ایسے وقت میں جب مال بہت زیادہ ہو جائے گا تو لوگوں کی توجہ کس طرف ہو جائے گی؟ مال کی طرف ہو جائے گی، تو دین کی کمی ہوگی. تو ایک سجدہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. نہیں، آ کر یہ سب کچھ کریں گے نا. جی. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اگر تم چاہو تو اس آیت کی تلاوت کرو. کوئی اہل کتاب ایسا نہیں رہے گا جو عیسیٰ کی وفات سے قبل ان پر ایمان نہ لے آئے گا علیہ السلام، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے. نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے مروی طویل روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجیں گے اور وہ دمشق یعنی شام کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے. جب وہ سر جھکائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا قطرے ٹپک رہے ہیں، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح قطرے ڈھلکتے نظر آئیں گے. ان کے سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ زندہ نہ بچے گا، جبکہ ان کی سانس حد نگاہ تک پہنچے گی، دور دور تک. پھر ابن مریم دجال کا پیچھا کریں گے اور مقام لد کے دروازے پر اسے پکڑ لیں گے اور قتل کر ڈالیں گے. میں سوچتی ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دنیا کتنی تبدیل ہو چکی ہوگی. یعنی ان کے لیے انسان اپنے سامنے روزمرہ کی تبدیلیوں میں بھی اپنے آپ کو بعض اوقات ایڈجسٹ نہیں کر پاتا، موسم کی تبدیلی، حالات کی، بہت سی چیزوں کی، تو ان کے لیے تو ہر چیز ہی بالکل مختلف ہوگی. یہ جو سفید مینار ہے نا، یہ دمشق میں جامع اموی کا ہے، اور الحمدللہ مجھے اس جامع مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا ہے جس کا یہ مینار. جی. عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت جب وہ اتریں گے، عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی، یعنی ایسے وقت میں اتریں گے کہ جب تکبیر ہو چکی ہوگی. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فبینما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف اذ اقیمت الصلاة فینزل عیسی ابن مریم فامہم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دوران میں جب وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے، تو نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی. اس وقت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور ان کی رہنمائی کریں گے دجال کے خلاف. تو یہاں پھر یہ بات یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد
جی ان کے بعد آئیں گے، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک طرح سے امتی کی حیثیت سے۔ وہ اپنی شریعت کی طرف دعوت نہیں دیں گے، بلکہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے اور اسی کی اتباع کریں گے۔ ان کا حلیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے کہ درمیانی قامت والے ہیں، درمیانہ قد ہیں، بہت لمبے قد والے نہیں، اور ان کا رنگ سرخ و سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے، آف وائٹ جسے کہہ سکتے ہیں ہم۔ ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہو، حالانکہ پانی نہیں لگا ہوا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام کو پائے وہ ان کو میری طرف سے سلام کہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ سلام کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ سلام بھجوانا یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے، یعنی آپ فلاں کو میرا سلام کہہ دیجئے، ٹھیک ہے جی جی، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آئیں گے تبھی تو آپ سلام بھیج رہے ہیں۔ پھر یہ کہ انبیاء علیہ السلام کا آپس کا تعلق کیسا تھا؟ انسان کس کو سلام بھیجتا ہے؟ جس سے محبت کرتا ہے، جس کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مینار کے اوپر سے ہی لوگوں کو دجال کے خلاف جہاد کے لیے نکلنے کی آواز لگائیں گے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ سحری کے وقت لوگوں کو پکار کر کہیں گے اے لوگو تمہیں اس کذاب خبیث کی طرف نکلنے سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ لوگ کہیں گے یہ کوئی جن معلوم ہوتا ہے، یعنی کس کی آواز آ رہی ہے، لیکن نکل کر دیکھیں گے تو وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوں گے۔ نماز کھڑی ہوگی اور ان سے کہا جائے گا کہ روح اللہ آگے بڑھ کر نماز پڑھیں۔ وہ فرمائیں گے تمہارے امام ہی کو آگے بڑھ کر نماز پڑھانی چاہیے۔ نماز فجر کے بعد وہ دجال کی طرف نکلیں گے۔ جب وہ کذاب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے آگے بڑھ کر قتل کریں گے، اور اس وقت درخت اور پتھر پکار اٹھیں گے اے روح اللہ یہ یہودی یہاں چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے کسی پیروکار کو نہیں چھوڑیں گے اور سب کو قتل کر دیں گے جو بھی دجال کی پیروی کرے گا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ امتی کی حیثیت سے ایک طرح سے آئیں گے نا تو خود نماز بھی لیڈ نہیں کریں گے، حالانکہ ان کا مقام تو نبی کا ہے۔ تو اس سے اس امت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، آخری امت ہونا۔ اور پھر یہاں اس حدیث میں جو آخری حدیث میں نے آپ کو مسند احمد کی سنائی ہے، اس میں ان کا وقت نزول بھی پتہ چل رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ اسی دن وہ وہاں پہنچ جائیں گے جہاں دجال ہوگا یا پھر ٹائم لیں گے۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد نکلیں گے اور پھر وہ دجال کی طرف نکلیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ٹرانسپورٹ اتنی فاسٹ ہو کے، کیونکہ یہ شام میں ہے، یعنی ڈماسکس میں ہے یہ مسجد، دمشق میں ہے، اور لد کے پاس وہ قتل ہوگا جو فلسطین میں ہے، تو ایٹ لیسٹ کئی گھنٹے کی زمینی سفر بھی ہے۔ یہ مسجد سلامت ہے جی۔ نہیں تو وہ دجال کو قتل کر دیں گے، سب ہر طرف خوشحالی ہو جائے گی، دور دورہ ہوگا جی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عادل امام اور منصف حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلح اور سلامتی کو لوٹا دیں گے، تلواریں درانتیاں بن جائیں گی، یعنی لڑائی جھگڑا ختم، ہر زہر والی چیز کا زہر ختم ہو جائے گا، آسمان اپنا رزق اتارے گا، زمین اپنی برکت نکالے گی، حتیٰ کہ ایک بچہ سانپ کے ساتھ کھیلے گا تو وہ اسے کوئی نقصان نہ دے گا، اتنا امن ہوگا۔ بھیڑیا بکریوں کے ساتھ چرے گا مگر اسے کوئی نقصان نہ دے گا، اپنی بکریوں کو، اور شیر گائے کے ساتھ چرے گا مگر اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے گا، اتنا امن ہو جائے گا کہ جانوروں میں بھی امن ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجیں گے گویا کہ وہ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکل کی شباہت بھی بتا دی کہ عروہ بن مسعود سے ملتے ہیں۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اسے ہلاک کر دیں گے، پھر لوگ 7 برس تک یوں دنیا میں رہیں گے کہ 2 افراد کے درمیان بھی دشمنی نہیں ہوگی، اتنا امن ہوگا، اتنی محبت ہوگی۔
اسلام کے علاوہ دیگر ادیان کا خاتمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر سب ادیان کو ختم کر دے گا اور وہ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے۔ سنن نبی داؤد کی روایت آپ کے پاس موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام کو پائے وہ ان کو میری طرف سے سلام کہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کیوں کو قتل کریں گے، یہ بتائیے؟ یہ ایک خاص کلچر ہے نا، پورک، ٹھیک ہے، اس کے جی ہاں، اس کی وجہ سے بے حیا، کیونکہ ہر کھانے کے اپنے اثرات بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان مخصوص جانور مخصوص مذہب و ملت کے ساتھ جو موجودہ دور کے ان کے ساتھ ان کی مناسبت ہے، جیسے گائے کا ایک خاص پس منظر ہے، اسی طرح پورک کا ایک خاص پس منظر ہے، باقی بھی ٹیکس۔ جی اس کے ساتھ سب سے زیادہ آزمائش والا بھی ہوگا، کیونکہ یاجوج ماجوج بھی ہوں گے نا۔ پھر تمام اہل کتاب، جی اب مائک نہ دیکھیے، تو صرف چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ جی جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا آنے کے بعد یہ ساری صحیح احادیث تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں، اتنی زیادہ اس پہ احادیث ہے کہ آپ انکار نہیں کر سکتے، لیکن وہ کیوں انکار کرتے ہیں ان کے آنے کا؟ تاکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو ثابت کر سکیں کہ وہ انہوں نے خود کو مسیح موعود کہا تھا۔ ہر انسان کو مرنا ہے، وہ تو زندہ ہے۔ جی ہاں وہ زندہ ہے، پھر آئیں گے تو پھر مریں گے، جی ہاں سب کو مرنا ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 159 ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لے آئے گا۔ اب اس کی موت سے مراد کس کی موت ہے یہاں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی موت، اور ایک معنی بھی کیا گیا کہ مرنے والے کی موت سے پہلے، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ یہ کون گواہ ہوگا؟ کون گواہ ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام، تو پھر انہی کی موت کا ذکر ہے نا یہاں، ٹھیک ہے۔ یعنی آیت کے دو مطلب ہیں اور دونوں ہی درست ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہوا کہ یہود و نصارہ کا ہر شخص اپنے مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کے زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت کا ایمان ہے کہ جو فائدہ نہیں دے گا، جیسے فرعون نے مرتے وقت کیا کہا تھا کہ آمن تمہیں ایمان لے آیا ہوں، تو اس ایمان کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دن نہیں، قیامت کے قریب عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے اور دوسرے کفار سے جہاد کریں گے، اور ان کی موت سے پہلے ساری دنیا میں اسلام غالب آ جائے گا، یا تو یہود و نصارہ مقابلے میں قتل ہو جائیں گے یا پھر اسلام لے آئیں گے، ٹھیک۔ تو دونوں ہی مطلب اس کے درست ہیں، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ دنیا میں آئیں گے اور وہ رہیں گے بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرہ بھی کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام روحا کی گھاٹی سے حج یا عمرہ یا دونوں کے لیے تلبیہ پکاریں گے۔ تو آئیں گے تو پکاریں گے نا، تو یہ حدیث بھی اسی پر دلیل، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث، یعنی اتنی حدیثیں کہ آپ ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور نماز جنازہ بھی ہوگی۔ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، پھر فوت کر دیے جائیں گے تو مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے، ٹھیک۔ بچے کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور شیر کے لیے چڑھنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو کیا اس کی فطرت، جو شر والا فطرت میں جو شر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا کیا؟ نہیں مطلب یہ کہ جب جہاں گائے وغیرہ چڑھ رہی ہوں گی تو شیر بھی اس کے آس پاس ہوگا، لیکن گائے کو نہیں کھائے گا، وہ تو ظاہر ہے جو اس نے کھانا، وہ تو ہاں فطرت پہ تو نہیں۔ پھر ہے یاجوج ماجوج، یہ نسل انسانی میں سے 2 قومیں ہیں، ٹھیک ہے، 2 قومیں ہیں یہ۔ ذوالقرنین بادشاہ نے اللہ کے حکم سے ان کے فتنہ اور فساد سے بچنے کے لیے انہیں ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا، دیوار کے پیچھے۔ جب ان کی قید کا وقت پورا ہو جائے گا تو یہ دیوار سے باہر آ جائیں گے۔ ایسا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد قیامت کے قریب ہوگا، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا
حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. یعنی جب اوپر سے نیچے آتا ہے نا، سمجھے سیڑھیاں بھی آپ اترتے ہیں تو آپ تیز اترتے ہیں بنسبت اس کے جب آپ چڑھتے ہیں. ان کی تعداد دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، دوسری قوموں کے مقابلے میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی. صحیح حدیث کے مطابق انہی سے جہنم زیادہ بھرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے قرب کا ذکر کیا ہے، یعنی قرب قیامت آنا. زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ سرخ تھا اور آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کے لیے تباہی ہو. ایک بہت بڑا شر نزدیک آ لگا ہے، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا. اور سفیان راوی نے 90 یا 100 کے عدد کے لیے انگلی باندھی. آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے یہاں کیلکولیٹر تو نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ انگلیوں کے اشارے سے جیسے 5 ہے نا یہ، تو 5 اور 6 اس طرح، اور 5 اور 7 اس طرح، 5 اور 8 اس طرح، اور پھر کچھ اس طرح کرتے تھے، کچھ اس طرح، کچھ. تو وہ مجھے ایک دفعہ کسی نے پوری ڈیٹیل اس کی بھیجی تھی. اس کی پکچر اتنی کلیئر نہیں تھی، اس لیے میں نے پھر اس کو شیئر نہیں کیا، ورنہ میں آپ کو دکھاتی کہ میں انشاءاللہ دیکھتی ہوں اگر آپ اس کو، یعنی پوری ایک کتاب ہے ایک طرح سے، اس پر نا ریسرچ ہوئی بھی ہے، اور اس میں اتنے سارے سمبلز ہیں جیسے ان لوگوں کے، یعنی کہ جو لوگ بول نہیں سکتے نا، ان سائن لینگویج ہوتی ہے نا، بالکل اسی طرح کے وہ نشانات ہیں. اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہے، میں نے اپنے پاس سیو کیے تھے. وہ نشانات جو ہیں ان سے وہ گنا کرتے تھے. یعنی جی میرا خیال ہے اب 100، یہ جو 190 کا ہے، پتہ نہیں اس سے اصل کیا مراد ہے مجھے کیونکہ اتنی سارے ہاتھ کی تصویریں تھی، میں نہیں سمجھ پائی کہ 190 کون سا، یاد نہیں رہا مجھے، ویسے بھی فگرز میری ویکنیس ہے. تو اچھا، کیا وہ کیا ہوتا ہے؟ ابیسکس. اچھا جی، آپ جو مائک دیجیے دوبارہ سے، مائک میں بتائیے تاکہ آن لائن لوگ بھی سن لیں. میتھ میں ایک اباسکس ہوتا ہے جس میں آپ اسی طرح سے انگلیوں کے اشاروں سے بچے بہت بڑی بڑی پرابلمس میتھ کی سالو کرتے ہیں. یہاں پہ بچوں کو ایک اسپیشلی جیسے اسکول ہوتے ہیں وہاں پہ یہ سکھایا جاتا ہے بچوں کو. اچھا، جی انشاءاللہ جو ہی مجھے اس کا پتہ چلے گا تو میں کوشش کروں گی کہ آپ سے شیئر کر دوں، تاکہ یہ بہت ہی میرے لیے بہرحال ایک بالکل نئی چیز تھی اور نئی لرننگ تھی کہ کس طرح ہاتھوں کے اشارے سے 40 بتانا ہو تو کیا بتائیں گے، 50 بتانا ہو تو کیا کریں گے. جی جی، بڑے بڑے فگر ملینز تک گن سکتے ہیں اس سے. سائن لینگویج میں بھی اسی طرح بتاتے ہیں. جی اچھا، کیسا ایسا؟ اچھا ایسے، یعنی ایسا. ہاں اچھا، انہوں نے دیکھا نیٹ پہ 90 کا سائن. ٹھیک ٹھیک ہے. پوچھا گیا کیا ہم اس کے باوجود مار دیے جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب برائی بڑھ جائے گی. یاجوج ماجوج کا خاتمہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کو کھودتے ہیں جس کے پیچھے وہ بند ہے، حتیٰ کہ جب وہ سورج کی شعاع دیکھنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا امیر کہتا ہے واپس چلو، باقی کل کھودیں گے. تو اگلے دن اللہ وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرما لے گا تو وہ پھر اس دیوار کو اتنا کھودیں گے کہ سورج کی شعاع دیکھنے کے قریب ہوں گے. تو ان کا امیر کہے گا واپس چلو، انشاءاللہ باقی کل کھودیں گے. پھر وہ لوٹ کر چلے جائیں گے. تو اگلے دن جب وہ دیوار کے پاس آئیں گے تو وہ ویسی ہی ہوگی جیسی پچھلے دن چھوڑ کر گئے تھے. وہ اسے کھود کر لوگوں پر خروج کریں گے، نکل آئیں گے باہر. وہ تمام پانیوں کو پی جائیں گے، لوگ اپنے قلعوں میں پناہ گزین ہوں گے. تو یاجوج ماجوج آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے، پھر جب وہ تیر واپس آئیں گے تو انہیں خون لگا ہوا ہوگا. یہ دیکھ کر وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو مغلوب کر دیا ہے اور آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈال کر ان کے ذریعے انہیں ہلاک کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور ان یاجوج ماجوج کا گوشت اور چربی کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے. نواس بن سمان رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ روایت میں ہے، پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو وہ یاجوج ماجوج پر عذاب بھیج دے گا، وہ اس طرح کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے.
جس کی وجہ سے صبح تک سب مر جائیں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے. پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے تو زمین پر ایک بالش بھر جگہ بھی ان کی سڑان اور گندگی سے پاک نہ ہوگی. یعنی پوری زمین پہ پھیلے ہوئے ہوں گے، ہر جگہ گندگی ہوگی. پھر اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی ناشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے. جیسے سیگل سمندر میں ڈبکی لگا کے مچھلی اٹھا کے لے جاتے ہیں، ایسے بڑے بڑے پرندے آگے زمین سے ان کی لاشیں اٹھا اٹھا کے سمندر میں پھینکیں گے. اور جہاں سمندر کا لفظ نہیں آیا، اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں پھینک دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے جو ہر مٹی اور بال والے گھر یعنی خیمے میں پہنچے گی، اور اللہ تعالیٰ زمین کو دھو ڈالے گا یہاں تک کہ زمین کو صاف شیشے کی طرح کر دے گا. پھر زمین کو حکم دیا جائے گا اپنے پھل اگا، اپنی برکتیں نکال. اس دن ایک انار ایک پوری جماعت کھا سکے گی، پھر اتنی برکت ہوگی، پھلے بڑے بڑے پھل ہوں گے، اور اس کے چھلکے سے وہ سایہ حاصل کر سکیں گے. اللہ اکبر. نیز دودھ میں اتنی برکت پیدا کر دی جائے گی کہ ایک دودھ دینے والی اونٹنی کا دودھ کئی جماعتوں کے لیے کافی ہوگا، یعنی کئی ڈرم ہوں گے. جیسے ایک دودھ دینے والی گائے کا دودھ ایک بڑے قبیلے کو کفایت کرے گا، اور ایک دودھ دینے والی بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا. لوگ اس حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اچانک ایک پاکیزہ ہوا چلائیں گے جو ان کی بغلوں کے نیچے سے اثر کرتی ہوئی گزرے گی اور ہر مسلمان اور مومن کو فوت کر دے گی. پھر صرف بدترین لوگ ہی روئے زمین پر رہ جائیں گے جو گدھوں کی مانند ایک دوسرے سے جھگڑیں گے. پھر انہی لوگوں پر قیامت قائم ہو جائے گی. پھر ایک کیا کوئی سمجھ نہیں آئی بات؟ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا. یہ والا جب تھا نا کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے، اس میں تھا. تو آپ ابھی تک وہی ہیں؟ جی میں تو وہی سوال کر لیتی، ہاتھ کھڑا کرتی. آگے کا کیا پھر سیکھا سمجھا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. ہاں تو اسی وقت کر لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہی بات کلوز ہو جائے. ویسے میں نے اس کی وضاحت کی تھی، شاید آپ سن نہیں رہی تھی. دیکھیں علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ٹھیک، کیا مطلب ہے شعر کا؟ جی، یعنی لوگوں کی غلامی سے بہتر ہے اللہ کی غلامی. ٹھیک ہے، یعنی ساری دنیا کے آگے جھکنے اور دنیا کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے ایک اللہ کے آگے جھکنا. ہاں تو پھر جب مال زیادہ ہوتا ہے تو نماز کا وقت کس کے پاس رہتا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے جب مشکل زیادہ ہوتی ہے نا کسی کام کو کرنے کی تو اس کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے. رائٹ. آپ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس مختصر سی چیزیں ہوتی ہیں، چند جوڑے کپڑے ہیں، چند برتن ہیں، چھوٹا سا گھر ہے، مختصر، منیملسٹ جس کو کہتے ہیں نا دنیا میں، اب یہ کانسیپٹ ہے ایک منیملسٹ ہونے کا، یعنی منیمل چیز ہے. اب منیمل کیا ہے کہ انسان بس صرف ضرورت کی چیز رکھے، کوئی ایکسٹرا چیز نہ ہو اس کے پاس. تو اس میں انسان کو کس چیز کی فرصت مل جاتی ہے؟ بہت سے کاموں کی. اگر آپ خود آنیسٹلی اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کرتے ہیں، جیسے صبح سے شام تک کے وقت کا جائزہ لینا شروع کرتے ہیں، میرا وقت کہاں جا رہا ہے؟ آپ کچن میں کام کر رہے ہیں، آپ کہیں بھی کام کریں تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ وقت کس چیز پہ لگ رہا ہے، کیوں اور کیوں لگ رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ گھر میں جتنے زیادہ ڈیکوریشن پیس ہوں گے ان کی صفائی کے لیے اتنا ٹائم لگے، جتنا زیادہ فرنیچر ہوگا اس کو. جی، ڈسٹریکشن کے علاوہ ان کی مینٹیننس، ان کو صاف ستھرا رکھنا، ان کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا، ان سب چیزوں کے لیے پلاننگ چاہیے ہوتی ہے، مال چاہیے ہوتا ہے، وہ اور وقت چاہیے ہوتا ہے، اور پھر جسمانی قوت بھی لگتی ہے. تو ان سارے جھنجھٹوں سے جب گھر کی آپ اندر کی، لان کی، گاڑی کی، ہر چیز کی صفائی کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب نماز پڑھتے ہیں تو کیسی نماز ہوتی ہے؟ جی تھکی، مشکل میں پڑھتے ہیں نا، لیکن پھر بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ تو اس وقت بھی نہیں پڑھتے. تو اس سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب انسان کے پاس بہت سا مال ہوتا ہے نا، ایک فیکٹری یہاں ہے، ایک اس ملک میں ہے، ایک اس میں ہے، ایک اس میں ہے، کسی کی کال دن کو آ رہی ہے، کسی کی کال رات کو آ رہی ہے، کہیں آپ کسی وقت دیکھ رہے ہیں کسی کو کہیں میں، تو اس میں کیا چیز متاثر ہوتی ہے؟ سب سے پہلے انسان کا اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا، اپنے گھر والے، بیوی، بچے، عبادت. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ابھی تو میں نے بات پوری نہیں کی، اب غور سے سنیے نا.
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب، کیونکہ اب ہر طرف مال ہی مال ہوگا، ہر طرف دنیا ہی دنیا ہوگی، تو اس میں سے وقت نکال کے جو انسان سجدہ کرے گا وہ اس کے لیے سارے مال و متاع سے بہتر ہوگا، ساری دنیا سے بہتر ہوگا، اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ زیادہ مشکل سے وہاں سے نکلا ہے، جس کے پاس کوئی چیز ہے نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ بات نہیں نا کہ اس سے پہلے یہ بات ہو رہی ہے نا کہ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوگا، یعنی کوئی لینے والا نہیں ہوگا مال. ٹھیک. اس لحاظ سے میں کنیکٹ کر رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جی کے، یعنی وہ تو سب کو بتائیں گے کہ اسلام لاؤ، تو پھر بھی نہیں ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوتے ہوئے سجدہ نہیں، یعنی کوئی نماز نہیں پڑھنے والا ہوگا. تو میں اس لحاظ سے کنیکٹ کر رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا، یہی لکھا ہے نا. آنے سے پہلے شاہدہ نے کہا تھا کہ آنے سے پہلے کسی کو آنے اور پھر تو مان نے رکھی پیار محبت سجدہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا. تو جو بھی یہ موجودگی میں لکھا ہے کہ مجھے کلیئر نہیں ہوئی بات. ہاں، بات یہ نا کہ ان کی جب وہ آئیں گے یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے، پہلے کیوں ہو رہا ہوگا؟ جب آئیں گے تو صلیب توڑیں گے، پہلے تو نہیں ٹوٹی ہوگی. کیا خیال ہے؟ جب آئیں گے تو وہ خنزیر کو قتل کریں گے، پہلے تو نہیں قتل ہوگا. جب آئیں گے، اور کیا لکھا ہوا ہے، جزیہ ختم، وہ کون کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو آئیں گے تو ہوگا نا یہ سب کچھ. ٹھیک ہے، اچھا، اور مال زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، آئیں گے تو مال زیادہ ہو جائے گا. جب مال زیادہ ہو جائے گا تو اس مال سے وقت نکال کے جو سجدہ ہوگا وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہوگا. ارائیول ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اس وقت جو کوئی سجدہ کرے گا وہ بہت اچھا. چلیے، ایک نماز ہے جو آپ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں، اور ایک نماز ہے جو آپ کسی شادی ہال میں سے نکل کے سائڈ روم پہ جا کے پڑھتے ہیں. کیسی لگتی ہے وہ نماز؟ ہوتی ہے نا، فرق ہوتا ہے نا. تو آپ یوں ہی سمجھے کہ پوری دنیا میں اتنی رونقیں ہیں، امن ہے، ہر چیز ہے، بس، اور اس میں سے انسان جب نماز پڑھے گا تو ایک سجدہ بھی ہزار سجدوں پہ بھاری ہوگا. اتنی خوش، ہاں، پھر بھی لوگ اللہ کی عبادت کریں گے اور بہت عمدہ. تکلیف میں سجدہ زیادہ ہوتا ہے، پر آسانی میں تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. جی ہاں، آسانی میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اور آسانی ہوتے ہوئے پھر اللہ کی طرف آنا وہ بہت بڑی عبادت شمار ہوگا. ٹھیک ہے، جی آپ کریں. جی آپ بتائیے، مائک کھول لیجیے گا کیونکہ آواز ان کی نہیں آ جی رہی. کھلا ہوا ہے مائک. ابھی ابھی جو ہم دعا یاد کر رہے ہیں، وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. یہی بات ہے، جزاک اللہ خیر. یہی بات ہے کہ جب دنیا والوں کی آنکھیں اپنی دنیا سے ٹھنڈی ہو رہی ہوں تو میری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی کر دینا. آج کے ٹائم پہ بھی one part of this thing is happening. Even in today's time, this is happening. ہم اپنی آنکھیں دوسروں کو سوشل میڈیا پہ دیکھ کے ان کے پاس یہ ہے، she has that, he has that, we follow that، اور اس کے پیچھے ہم اپنی دنیا اور مشکل کرتے جاتے ہیں، اور اس مشکل میں پڑھ کے اللہ کی طرف جانا اور مشکل ہوتا جاتا ہے. پہلے دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں، پھر جب اس میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے پاس جائیں. بالکل. تو all this is happening even now too. So آج کے ٹائم پہ my question، جو لوگ دنیا میں یا بزی ہیں یا ان پہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے، جب وہ ساری پوری بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد کوشش کر کے اللہ کی طرف جاتے ہیں تو ان کا ریوارڈ زیادہ. بالکل. تو پھر ان لوگوں کے لیے زیادہ ہیپینس ہے جو کام بھی کرتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، قرآن کلاس میں بھی آتے ہیں، گھر بھی دیکھتے ہیں، بچے بھی دیکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. بالکل، ان کے چیلنجز زیادہ ہیں، تو ان کا ایک سجدہ بھی جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے، کیونکہ وہ پھر بھی اللہ کے لیے وقت نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قدردانی کرتا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. آپ اچھا چلیے اس کو ایک مثال سے سمجھیں. آپ کو یاد ہوگا غزوہ تبوک کے موقع پر آپ پڑھ چکے ہیں، حضرت عثمان کیا کچھ لائے، حضرت ابوبکر کیا لے کر آئے تھے، سارے گھر کا. حضرت عمر کیا لائے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور سب سے اوپر کس کے مال کو رکھا گیا؟ کھجور کی مٹھی. کیوں؟ وہ کیوں سب سے اوپر تھی؟ ساری رات یہودی کا کنواں چلا کے بس اتنا ہی، ان کے پاس اتنا ہی تھا، وہ ڈھیر نہیں تھا، بس اتنا تھا، لیکن وہ ایک سجدہ تھا، صدقے کی ایک مٹھی تھی، سارے کے اوپر بھاری ہو گئی. ٹھیک ہے، اوکے. دعا، یہ قرب قیامت کی ایک عظیم نشانی ہے. قرآن مجید میں ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، پس انتظار کیجئے جس دن آسمان ظاہر دھواں لائے گا. انتظار کیجئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں تاخیر کی تو آپ نے ان کے خلاف بد دعا کی، اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کا سا قحط نازل فرما.
چنانچہ ایسا قحط پڑا کہ ہر چیز تباہ ہو گئی، کوئی چیز نہیں ملتی تھی، اور اہل مکہ ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے، حتیٰ کہ ان کی یہ کیفیت ہو گئی کہ کوئی شخص آسمان کی طرف نظر اٹھاتا تو اسے اپنے اور آسمان کے درمیان دھواں سا نظر آتا۔ مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ابھی دھواں واقع نہیں ہوا بلکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بعض مفسرین نے تفسیر اس پہلے دھوئیں سے کی ہے، لیکن یہ دھواں اس کی طرف، یہ آیت اس کی طرف نہیں اشارہ کر رہی، بلکہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب دھواں ہوگا۔ حذیفہ بن اسید غفاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے دھوئیں کا ذکر فرمایا۔ اب دھواں کس قسم کا ہوگا اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں ملتی، یہ پولوشن ہے وہ دھواں یا کوئی اور یعنی جب آگ لگتی ہے تو اس کا دھواں ہے، یا کوئی ایٹم بم پھینکا جاتا ہے تو اس کا دھواں ہے۔ آپ دیکھیں نا کیسا دھواں اٹھتا ہے، جب ایٹم بم کا جو سمبل ہے وہ بھی دھوئیں کے ساتھ ہی ہے، لیکن ہم اس میں سے یہ نہیں کہتے یہ ہے یا وہ ہے، کچھ بھی نہیں، جب آئے گا تو بس وہی اصل دھواں ہوگا، لیکن ایسا ہوگا، یعنی وہ سارے ہر قسم کی دھوئیں سے بڑا دھواں ہوگا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، قیامت کے بالکل قریب چند اور علامات ظہور میں آئیں گی، یہ علامتیں قلیل عرصے میں ایک کے بعد ایک پیش آ کر رہیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور چاشت کے وقت دابت الارض کا خروج ہوگا۔ چاشت کے وقت تو اس سے بھی آپ دیکھیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ موبائل دابت الارض ہے، یہ بول رہا ہے فلاں ہے فلاں، یہ باتیں نہیں ہیں۔ یہاں دابہ سے مراد جانور ہوتا ہے اور زمین سے آنے والا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ یہ کہ کس ٹائم بھی بتا دیا گیا کہ وہ چاش کے وقت نکلے گا، رائٹ؟ تو اس لیے ان چیزوں کو ادھر ادھر فٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، جو ہے جیسا ہے ویسا ہی ماننا چاہیے۔ ان میں سے جو بھی پہلے ہوگا وہ دوسرا فوراً ہی اس کے بعد ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب کے وقت ان سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے تو اسے اجازت دے دی جاتی ہے، اور وہ دن قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا، اور اجازت چاہے گا تو اجازت نہ ملے گی، بلکہ اسے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جا، تو وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے، یہ اندازہ ہے بہت زبردست خوب علم والے کا۔ اچھا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو کہ وہ عرش کہاں ہے اور یہ سورج تو ہمیں نظر آتا ہے اور کائنات میں تو بہت سے ستارے سیارے اور گیلیکسیز، تو یہاں پہ تو اس سورج کا بتایا گیا نا، ہو سکتا ہے باقیوں کا بھی اپنا اپنا ایک سسٹم ہو اور ان کے لیے بھی کچھ خاص احکامات ہوں۔ پیچھے میں عرش کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتا چکی ہوں۔ عرش کے بارے میں ایک جملے میں مجھے بتائیے عرش کیا؟ وہ جملہ میں نے کئی دفعہ دہرایا تھا، اور جب بھی کوئی پوچھے یا کوئی تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، کون بتائے گا عرش کیا ہے؟ میں نے بار بار یہ جملہ دہرایا تھا کہ عرش تمام مخلوقات کی چھت ہے، یاد آیا؟ عرش تمام مخلوقات کی چھت ہے اور تمام مخلوقات سے بڑی چیز ہے۔ اچھا اب سورج عرش کے نیچے جاتا ہے، وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ اس کا جو سائیکل پورا ہوتا ہے تو وہاں سے کوئی ایک پوائنٹ ہوگا کہ وہاں وہ رک کے اجازت مانگ کے آگے جاتا ہوگا، وہ کون سی جگہ ہمیں نہیں پتا، بس جی ہم نہیں مان شابش، ہمیں اس کی کیفیت نہیں معلوم۔ اب دیکھیے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اگر کرسی نے آسمان و زمین کو گھیرا ہوا ہے تو عرش تو اس سے بھی بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس میں کوئی نہیں، یہ مت سوچیے کہ عرش کوئی ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں سورج وہاں سے گزرتا ہوگا تو پھر وہ وہاں دیکھتا ہوگا اور پھر وہ اجازت مانگتا ہوگا۔ اور جہاں تک سجدے کی بات، آپ کہتے ہوں کہ یہ تو چمک رہا ہے، اس کا سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ ہر مخلوق میں سے ہر ایک سجدہ کر رہی ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید کی آیت ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے۔ اللہ کے ایک اور جگہ پر آتا ہے ہر چیز اللہ کے لیے تسبیح بھی کر رہی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ تو اسی طرح ہم ان کی سجدے کی کیفیت کو نہیں سمجھتے، لیکن وہ کر رہی ہے، اگر ہمیں بتایا گیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مان لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان ایسا ہی ہوگا۔ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا جب تک آفتاب مغرب سے طلوع نہ ہوگا تب تک قیامت نہ آئے گی۔ جب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے، پھر اس دن کسی انسان کو جو پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کی ہوگی، ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ یعنی وہ اتنی بڑی نشانی نظر آ جائے گی کہ پھر انسان کو نیک عمل فائدہ نہ دیں گے، توبہ
فائدہ نہ دے گی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل رات کو اپنا ہاتھ کشادہ کرتے ہیں تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ دن کے وقت ہاتھ کھلا رکھتے ہیں تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہماری توبہ قبول کرنے کو تیار ہیں، اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اچھا صبح نہیں تو شام، رات نہیں تو صبح۔ ہمیں نہیں پتا کہ اگلی صبح ہمیں ملتی بھی ہے کہ نہیں، اگلی رات ملتی بھی ہے کہ نہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہجرت اس وقت تک منقطع نہ ہوگی جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہوگا، اور توبہ اس وقت تک منقطع نہ ہوگی یعنی ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ ہجرت کا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، ہجرت آپ کو پڑھایا تھا؟ نہیں، آپ کو نہیں پڑھایا، ویکینڈ پڑھایا تھا جی۔ ہجرت جو ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ مکہ سے مدینہ کی ہجرت بس آخری ہجرت تھی، اس کے بعد کوئی ہجرت نہیں، اور وہ اس حدیث کو بیس بناتے ہیں لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں رہی۔ تو وہ ایک خاص کانٹیکس میں ہے، یعنی مکہ والی ہجرت، اب کوئی مکہ سے مدینہ جائے گا مکہ فتح ہونے کے بعد تو کوئی فائدہ نہیں، اس کو اس ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا جو پہلوں کو مل گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن دوسری حدیث جو میں نے اس وقت بتائی تھی جن کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت قیامت تک رہے گی، یعنی ہجرت کیا ہے، ہجرت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہجرہ کا مطلب ہے تو چھوڑ دینا، یعنی ایسی زمین، ایسے علاقے، ایسے ماحول کو چھوڑ دینا اور وہاں سے نقل مکانی کر کے کسی اور جگہ چلے جانا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکے، یعنی اس زمین کو چھوڑ دینا جہاں عبادت میں مشکلات ہیں اور وہاں جانا جہاں انسان کر سکے۔ آج کل جو ہجرت ہو رہی ہے وہ عام طور پر اکنامک کنڈیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے، معاشی حالات کی تنگی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ لوگ تھرڈ ورلڈ سے اس طرف رخ کرتے ہیں اچھی معیشت کے لیے، اچھی زندگی کے لیے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جتنی موونگ میں نے کینیڈا میں دیکھی ہے نا، اتنی دنیا کے کسی حصے میں نہیں دیکھی۔ یہاں لوگوں کے اندر اسٹیبلٹی ہے ہی نہیں، ہر کوئی موو ہونے کا ہی سوچتا رہتا ہے۔ جو امیگریٹ کر کے آ گئے ہیں وہ یہاں آ کر پھر وہ کبھی یورپ جاتے ہیں، کبھی US جاتے ہیں، اور ود ان کینیڈا ایک گھر سے دوسرے گھر میں، ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں، ایک پروونس سے دوسرے پروونس میں، یعنی کوئی چین نہیں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، ابھی جب آپ اپنے ملک کے حالات کو خراب دیکھ کے یہاں آگے، بس آپ نے ایک دفعہ گھر لے لیا، بار آرام سے رہیں، تو کوئی اپنی محلہ داری، کوئی نیبرہڈ، کوئی یعنی کہیں تو آپ کا کوئی جنازہ پڑھنے والا، یعنی اگر مسجدوں میں نماز کے وقت جنازہ نہ پڑھایا جائے تو آپ سوچئے کہ بعض فیملی کے ساتھ کوئی بھی نہیں پڑھنے والا ہوتا، کیونکہ انہوں نے کوئی کسی کے ساتھ تعلق رکھا ہی نہیں، بس صرف اپنے اندر ہی انٹروورٹ رہے، اپنے اندر ہی رہے، اپنی پرائیویسی، اپنی زندگی، اپنی عیش و عشرت۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی کے کام نہیں آتے تو کون آپ اپنا جاب سے چھٹی لے کے آپ کو جنازہ پڑھنے کے لیے آئے گا؟ تو یہ تو میں ایک صرف سائڈ کی بات کر رہی ہوں جنازے کی، لیکن یہ ہے کہ انسان کو بچوں کے رشتوں کے پرابلمس کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آس پاس کسی کو جان پہچان ہی نہیں۔ تو خیر مسائل تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو انسان ایک مقصد کے لیے ہجرت کرتا ہے نا، وہ پھر اپنے مقصد کو پا لیتا ہے اور پھر وہ اس پہ استقامت بھی اختیار کرتا ہے۔ اور جب انسان زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں رہتا ہے تو پھر اس کو ایک جگہ چین نہیں آتا، پھر وہ کہتا ہے اس سے زیادہ تو وہاں مل رہا ہے، چلو وہاں چلتے ہیں، اس سے بہتر تو فلاں جگہ ہے اسے، کیونکہ وہ دنیا میں بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہے نا، اور جو آخرت کے لیے بہتر کی تلاش میں تو وہ دیکھتا ہے کہاں میری زندگی کا جو مقصد ہے پورا ہو رہا ہے، باقی چیزیں میری ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے، بس ٹھیک ہے، زندگی گزر جائے گی۔ کیونکہ دنیا میں دنیا یعنی گھر بنانے کے لیے تو نہیں آئے نا، گھر بنانے سے مراد صرف ایک رہنے کی جگہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ دنیا تو ہجرت کی جگہ ان اینی کیس ہے، گھر تو آگے ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْحَيَوَانِ لَهِيَ دَارُ الْحَيَوَانِ لَهِيَ الْحَيَوَانِ سوری لَهِيَ الْحَيَوَانِ، آخرت کا گھر جب وہی اصل، آخرت کی زندگی اصل میں وہی زندگی ہے۔ دابۃ الارض کا خروج، قیامت سے قبل زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور جب ان پر عذاب کی بات واقع ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، یعنی حجت تمام کرنے کے لیے، جو ان سے کلام کرے گا کہ بے شک یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہ رکھتے تھے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کا بھی ذکر فرمایا۔ زمین کا دھنسنا، قیامت سے پہلے زمین پر 3 جگہ خسف یعنی دھنسنے کا عمل واقع ہوگا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنک لینڈ نہیں، سنک ہول، اوکے، سنک ہول
یعنی زمین جہاں لوگ بیٹھے ہوں گے ان کے سمیت زمین نیچے 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 کھسکنا شروع ہو جائے جیسے کنواں ہو جاتا ہے. اچھا کہتے ہیں کہ یو ایس یورپ وغیرہ میں بعض جگہ سے زمین تھاؤزنڈ آف فیٹ نیچے چلی گئی. قارون کا دھنسنا تو آپ نے پڑھا ہی ہے قرآن میں. حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ قیامت قائم نہ ہوگی جب یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھو. پھر آپ نے خسف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وثلاثۃ خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب، اور 3 دفعہ زمین کا دھنسنا، مشرق میں دھنسنا، مغرب میں دھنسنا اور جزیرۃ العرب میں دھنسنا، یعنی ایسٹ اینڈ ویسٹ اینڈ سینٹرل پارٹ آف دا ورلڈ جزیرۃ العرب کیونکہ سینٹر ہے نا. حفصہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایک لشکر اس بیت اللہ پر چڑھائی کا ارادہ کرے گا حتیٰ کہ جب وہ زمین میں بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو اس کا درمیانی حصہ زمین میں دھنس جائے گا. پہلا حصہ آخری حصے کو بلائے گا پھر وہ بھی دھنس جائے گا. ان کی خبر بتانے کے لیے سوائے ایک بھگوڑے کے کوئی باقی نہ رہے گا، باقی سب اندر چلے جائیں گے. ایک جو اسکیپ کر جائے گا بندہ بس وہ بتائے گا کہ ایسا ہو چکا ہے. مکہ و مدینہ کی ویرانی، استغفر اللہ. امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ عبد الرحمن رحمہ اللہ نے شعبہ رحمہ اللہ کے واسطے سے بیان کیا لا تقوم الساعۃ حتی یحج البیت، قیامت اس تک حتی لا یحج البیت، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بیت اللہ کا حج بند نہ ہو جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کعبہ کو 2 پتلی پنڈلیوں والا ایک حقیر حبشی تباہ کرے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا گویا میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ پھینکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بیت اللہ سے فائدہ حاصل کر لو، بس بے شک اس کو 2 مرتبہ گرایا جائے گا اور تیسری بار اٹھا لیا جائے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم لوگ مدینہ منورہ کو خیر و بھلائی پر چھوڑ جاؤ گے، یعنی جب صحابہ تم فوت ہوگے تو مدینہ بڑے اچھے حال میں ہوگا، پھر وہ ایسا اجاڑ ہو جائے گا کہ وہاں وحشی جانور درندے اور چرندے بسنے لگیں گے. استغفر اللہ. اور آخر میں قبیلہ مزینہ کے 2 چرواہے مدینہ منورہ آئیں گے تاکہ اپنی بکریاں ہانک کر لے جائیں تو وہاں صرف وحشی جانور پائیں گے. آخر سنیت الوداع تک پہنچیں گے تو منہ کے بل گر پڑیں گے، شاید جب تک قیامت آ جائے گی. نیک لوگوں کا خاتمہ اور بدترین لوگوں کا بچ جانا. قیامت سے قبل نیک لوگوں کی روحیں قبض کر لی جائیں گی اور صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے جن پر قیامت قائم ہوگی. اب وہ جو حضرت عیسیٰ کے آنے پر نیک ہوں گے اور وہ سب کچھ گزر چکا ہے، اب یہ مزید قریب سے قریب آ رہا ہے وقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حفالة كحفالة الشعير بالتمر لا يباليهم الله بالة. صحیح بخاری. نیک لوگ آہستہ آہستہ چلے جائیں گے اور کھجور یا جو کی ردی کی طرح کے ردی لوگ باقی رہ جائیں گے، یعنی بیکار سی کھجوریں ہوتی ہیں جو کھائی نہیں جاتی، پھینک دیتے ہیں، اور اس طرح جو جن کو کیڑی لگ جاتی ہے اور پھر پھینک دیتے، خالی کھوکھلے ہو جاتے ہیں جن کی اللہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا. الباس سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف چھان بورا قسم کے لوگوں پر قیامت ہوگی، کھوکھلے لوگ. اب چھان بورا کا معنی آتا ہے پتا؟ چھان ہوتا ہے جس کو اسٹینر سے آٹا چھانتے تو اوپر کیا رہتا؟ بران. بران نہیں ہوتا، بران یا بران جو بھی کہتے ہیں یہاں. اسٹینر سے وہ چھانتے ہیں نا آٹا، اوپر جو رہ جاتا تو وہ آٹا تو نیچے نکل جاتا ہے، وہ بیکار سی چیزیں اوپر رہ جاتی ہیں. یعنی اس طرح کے بیکار لوگ رہ جائیں گے، ہلکے کھوکھلے. ہاں بھوسا، ہاں بھوسی، ہسک، یس ہسک کہتے ہیں اس کو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوگی. انس بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہ رہے گا. یعنی بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی، سب اللہ کو بھول چکے ہوں گے. آگ کا خروج یہ قیامت کی آخری نشانی ہوگی. حذیفہ بن اسید غفاری کی بیان کردہ روایت کے الفاظ ہیں آخری نشانی یہ ظاہر ہوگی کہ یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف ہانکے گی، حشر کے میدان کی طرف لے جائے گی. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب قیامت کے دن سے پہلے حضر موت یا حضر موت کے سمندر کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی. حضر موت کہاں ہے؟ یمن میں. اور یمن کے پاس کون سا سمندر لگتا ہے؟ انڈین اوشن، یس. ریڈ سی دوسرے کنارے پہ لگتا ہے، وہ ایسے بیچ میں.
صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس وقت کے لیے آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم ملک شام کو لازم کر لینا، یعنی اس سے بچنے کے لیے یمن کی بجائے شام کی دوسری طرف چلے جانا۔ اختتامیہ، مختصر یہ کہ اللہ پر کامل اور درست ایمان انسان کی نجات کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور آپ کو آخری نبی مانے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کو کلام اللہ مان کر ہی راہ مستقیم کی طرف قدم بڑھائے جا سکتے ہیں۔ فرشتوں کی موجودگی کا یقین ہی عمل کی طرف رغبت پیدا کرتا ہے۔ تقدیر کے خیر اور شر کو مان لینے سے بندہ مومن سکون اور اطمینان کو پا لیتا ہے۔ آخرت کے دن اٹھائے جانے، حساب کتاب کے پیش آنے اور جنت و جہنم میں داخلے پر یقین کامل انسان کو دنیا کی زندگی میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنے پر آمادہ رکھتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کے اشعار ہیں والعلم اقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبیان، علم باوصاف الالہ وفعلہ وكذلك الاسماء للرحمن والامر والنہی الذی هو دینہ وجزاؤہ یوم المعاد الثان۔ علم کی 3 قسمیں ہیں، کوئی چوتھی نہیں، اور حق تو واضح ہے۔ والحق ذو تبیان، تبیان تو واضح بین، معبود حقیقی نہایت رحم کرنے والے کے اوصاف، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوصاف صفات، اوصاف الالہ اس کے افعال اور اس اسماء پیچھے ہم پڑھ چکے نا، اسماء و صفات کا علم اور اللہ کی ذات، اور وہ افعال اور اسماء کا علم، اوامر اور نواہی کا علم، یہ کرو یہ نہ کرو جیسے قرآن میں آتا ہے، جو کہ اللہ کا دین ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی جزا و سزا کی معرفت، یہ ہے اصل دین اور یہ ہے اصل علم۔ یعنی ان چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو باللہ توفیق، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مکمل کروا دیا، اور یہ 48 کلاسز میں مکمل ہوا، 48 لیسن الحمدللہ۔ قدم قدم چلتے رہیں تو 48 بھی آ جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم ٹیوزڈے سے ریاض الصالحین 2nd والیوم کا وہ حصہ شروع کریں گے جہاں سے میں نے چھوڑا تھا، اور جب تک اللہ کی توفیق ہوگی اس کو ہم اب آئندہ پڑھیں گے، کیونکہ آپ کے باقی سبجیکٹس آلموسٹ تقریباً ہوتے چلے جا رہے ہیں، ورنہ کوئی اور سبجیکٹ پڑھاتی۔ تو چونکہ حدیث آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہے، تو میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو ڈائریکٹ ٹیکسٹ کے ساتھ آپ سمجھیں، کتاب آپ کے سامنے ہو، اور آپ عربی پڑھنے میں بھی تھوڑی سی مہارت حاصل کریں تاکہ آپ آگے سکھانے والے بھی بنیں، چاہے اپنے بچوں کو، چاہے اپنے نیبرس کو، چاہے پوری دنیا کو۔ ٹھیک ہے، تو اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔